دفعہ کی بات ہے کہ ایک شکاری شکار کرنے جنگل کی طرف گیا۔ اپنا شکار ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس شکاری کی نظر ایک نایاب چڑیا پر پڑی۔ اس شکاری نے چڑیا کو جال میں پھنسا لیا۔ چڑیا نے پکڑے جانے کے بعد شکاری سے کہا، اے بے رحم انسان، اگر تم مجھ جیسی ننھی چڑیا کو کھا بھی گئے تو تمہیں کیا فائدہ ہوگا؟ تم تو نہ جانے اب تک کتنے بکرے، دمبے اور گائیں بلکہ اونٹ تک کھا گئے ہوگے۔ اگر اتنے بڑے بڑے حیوان کھا کر بھی تمہارا دل نہ بھرا تو میرا ننھا سا گوشت اور نرم ہڈیوں سے تمہیں کیا فائدہ ہوگا؟ اس لیے یہ بہتر ہوگا کہ تم مجھے اپنے جال سے آزاد کر دو۔ شکاری اس کی یہ بات سن کر شرارت سے بولا کہ اگر میں تمہاری یہ بات مان لوں تو بھی بھلا اس میں میرا کیا فائدہ ہوگا؟ مجھے اس کے بدلے کیا ملے گا؟ میں نے اتنی محنت اور عقل مندی سے تمہیں پکڑا ہے۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ میں نے تمہیں کھانے کے لیے نہیں بلکہ بیچنے کے لیے پکڑا ہو۔ تمہیں بیچ کر تو مجھے کچھ نہ کچھ مل ہی جائے گا۔ اگر میں تمہیں آزاد کر دوں تو تم بھلا مجھے اس کے بدلے میں کیا دے سکتی ہو؟ وہ چڑیا بہت سمجھدار تھی۔ اس نے کہا، مجھے بیچ کر آخر تمہیں کتنا مال مل جائے گا؟ بس 2-4 درہم سے بات آگے نہیں جائے گی۔ اب ذرا سوچو، وہ درہم کتنے دن تمہارا ساتھ دیں گے؟ لہٰذا یہ گھاٹے کا سودا دل سے نکال دو اور دھیان سے میری بات سنو۔ اگر تم مجھے آزاد کرنے کا احسان کرتے ہو تو میں تمہیں اس کے بدلے میں 3 ایسی نصیحتیں بتاؤں گی جن کا پھل تم ساری زندگی کھاؤ گے، اور تمہارے اطمینان کے لیے میں سچ بول رہی ہوں تو یہ سن لو کہ پہلی نصیحت میں تمہارے ہاتھ پر بیٹھے بیٹھے کروں گی، دوسری دیوار کے اوپر بیٹھ کے کروں گی، اور وہ ایسی نصیحت ہوگی کہ مارے خوشی کے تمہارا ڈھیروں خون بڑھ جائے گا، اور تیسری نصیحت جو اعلیٰ ترین ہوگی وہ درخت کی اونچی ڈال پر بیٹھ کے کروں گی۔ ان تینوں نصیحتوں پر عمل کر کے تم زمانے میں بڑا نام حاصل کر سکتے ہو۔ وہ شکاری کچھ دیر سوچتا رہا اور پھر چڑیا کو آزاد کر دیا۔ چڑیا اپنے وعدے کے مطابق پھدک کر اس کے ہاتھ پر آ بیٹھی اور بولی، سنو، پہلی نصیحت یہ ہے کہ ایسی بات جو کسی بھی صورت ممکن نہ ہو، اس کے بارے میں عقل مند سے عقل مند آدمی بھی تمہیں مشورہ دے تو اس پر بھروسہ نہ کرنا۔ یہ کہہ کر چڑیا منڈیر پر جا بیٹھی اور بولی، دوسری نصیحت سنو کہ جو مصیبت آ کر گزر جائے اس کو یاد کر کے کبھی غمگین نہ ہو، اور ایسے ہی جب کوئی آسائش آ کر ہاتھ سے نکل جائے تو اس کے بارے میں سوچ کر خوش ہونا فضول اور بیکار ہے۔ چڑیا کی دوسری نصیحت شکاری کے سر سے گزر گئی۔ وہ جھٹ سے بولا، اس دوسری نصیحت کو ذرا تفصیل سے بتاؤ، میں سمجھ نہیں سکا۔ چڑیا پھدکتے ہوئے بولی، اس وقت میرے پیٹ میں 10 درہم وزن کا ایک بیش قیمت موتی چھپا ہوا ہے جس کی قیمت کا دنیا میں کوئی اندازہ نہیں کر سکتا۔ تم یہ موتی حاصل کر کے زندگی بھر کے لیے فکر موج سے آزاد ہو جاتے، بلکہ تمہاری نسلیں بھی شہزادوں والی زندگی گزارتی، مگر افسوس تم نے میری باتوں میں آ کر بیش قیمت موتی کھو دیا۔ یہ تحفہ شاید تم جیسے بدقسمت اور بے وقوف کی تقدیر میں ہی نہیں تھا۔ یہ سنتے ہی شکاری دھاڑے مار مار کے رونے لگا اور کہنے لگا، ہائے، میں تو برباد ہو گیا۔ میں اس چالاک چڑیا کی باتوں میں کیوں آ گیا؟ اسے کیوں آزاد کر دیا؟ وہ بھی کیسی منحوس کھڑی تھی جب میں نے جال ڈھیلا چھوڑا اور اس نایاب چڑیا کو اپنے ہاتھوں سے گوا دیا۔ ابھی وہ واویلا ہی کر رہا تھا کہ چڑیا بولی، ارے او ناسمجھ انسان، میں نے پہلے ہی تمہیں نصیحت کی تھی کہ گزری ہوئی مصیبت پر کبھی ماتم نہ کرنا۔ جب وہ بات ختم ہو گئی تو اب کیسا شور شرابہ! لگتا ہے تم نے میری نصیحتوں کو دھیان سے نہیں سنا۔ میں نے تمہیں کہا تھا کہ خواہ تمہارے سامنے کوئی بھی ناممکن بات کو ممکن کر دکھانے کا دعویٰ کرے تو اس پر کان مت دھرنا ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے۔ ذرا عقل سے کام لے کر سوچو تو صحیح، مجھ ننھی سی جان کا کل وزن ملا کر بھی 3 درہم کے وزن سے زیادہ نہیں، بھلا 10 درہم کا موتی میرے ننھے سے پیٹ میں کہاں سے آ سکتا ہے؟ یہ سنتے ہی شکاری ایک دم رونا دھونا بھول بیٹھا اور حیرت سے چڑیا کو دیکھنے لگا کہ ہاں، واقعی یہ چڑیا ٹھیک کہہ رہی ہے، میں نے پہلے اس کے بارے میں کیوں نہ سوچا۔ پھر وہ شکاری بولا،
اے نازک چڑیا، اب وہ تیسری نصیحت بھی مجھے بتاؤ جس کا تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا۔ چڑیا نے کہا، واہ بھائی واہ، خوب کہا۔ ارے او ناسمجھ، تم نے میری پچھلی 2 نصیحتوں کو کون سا پلو سے باندھ لیا جو اب تیسری نصیحت جاننی ہے؟ وہ اعلیٰ ترین نصیحت تم جیسے کم عقل انسان کے لیے نہیں۔ یہ کہہ کر چڑیا چہچہاتی ہوئی جنگل کی طرف روانہ ہو گئی۔ پیارے دوستوں، اس بات سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ فائدہ جو آپ کو اپنے سے زیادہ قریب نظر آ رہا ہو، اسے دوسروں کے کہنے پر کسی بڑے فائدے کے لیے قربان کرنا عقل مندی نہیں۔ آج کل وہ زمانہ ہے کہ کسی کے مشورے پر بھی اندھا دھن یقین کر لینا بے وقوفی ہے۔ پہلے اسے اپنے نفع و نقصان کے تنازل میں پرکھیں اور پھر اگر قابل عمل سمجھیں تو اس پر عمل کریں۔ دوسرا یہ کہ کسی بھی نصیحت کو کان کھول کر سننا چاہیے۔ جلد بازی کا کام شیطان کا ہوتا ہے۔